بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. آزاد کشمیر ٹیلی ویژن کے پروگرام حلقہ آپ کا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نائلہ الطاف کیانی. ناظرین، یہ انتخابات 2021 کے سلسلے میں ترتیب دیا گیا خصوصی پروگرام ہے جسے آپ براہ راست دیکھتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے تمام انتخابی حلقہ جات سے آپ کو ایک کے بعد ایک متعارف کرواتے جائیں اور اپنے تجزیہ کاروں سے ان پہ تجزیہ لیں. آج کے حلقے کی طرف میں بعد میں آؤں گی، پہلے میں آپ کا تعارف اپنے مہمانوں سے کرا دیتی ہوں. ہمارے پہلے مہمان ہیں سردار ذوالفقار صاحب. آپ صحافی ہیں، ورکنگ جرنلسٹ ہیں، 1996 سے لے کر اب تک کے تمام الیکشنز کو کور کرتے آئے ہیں. پریس فاؤنڈیشن کے وائس چیئرمین بھی ہیں اور ان کا تعلق اسی حلقے سے ہے، اسی حلقے کے ووٹر بھی ہیں. ہمارے دوسرے مہمان عبدالحکیم کشمیری صاحب ہیں. عبدالحکیم کشمیری صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں. آپ دونوں احباب کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے. اب ہم اپنے حلقے کے تعارف کی طرف آ جاتے ہیں. ناظرین، جس حلقے کو ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہے LA-17 باغ 4 حویلی کہوٹہ. LA-17 باغ 4 حویلی کہوٹہ. ناظرین، اس حلقے میں کل رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 97,906 ہے، جن میں سے مرد ووٹرز 52,835 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 45,071 ہے. 2016 کے ریکارڈ کے مطابق یہاں پر پولنگ سٹیشنز کی تعداد 163 اور پولنگ بوتھز 242 تھے. جن لوگوں نے یہاں سے انتخابی مارکے میں حصہ لیا ہے ان میں چودھری محمد عزیز پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے فیصل ممتاز راٹھور ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عامر نذیر انتخابی مارکہ لڑ رہے ہیں، اور مسلم کانفرنس نے یہاں سے راجہ عادل حسین کیانی ایڈوکیٹ کو مارکے میں اتارا ہے. اس کے علاوہ 20 سے زائد لوگوں نے اس حلقے سے انتخابی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. ان میں سے ظاہر ہے کچھ لوگوں نے کل اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہوں گے، مگر اس بارے میں ہم اپنے تجزیہ کاروں سے بات کریں گے. شروع کرتے ہیں. ذوالفقار صاحب، آپ بتائیے، ہم اپنے پروگرامز کا آغاز ہمیشہ اسی سے کرتے ہیں کہ اس حلقے کی جغرافیائی اہمیت ہمیں بتائیے، یہ کہاں واقع ہے، اس کا حدود اربا کیا ہے؟ دیکھیں میڈم، ایک تو یہ حلقہ جو ہے وہ LOC کے اوپر ہے اور اس کو LA-17 باغ 4 کہا جاتا ہے. جی، باغ 4 LA-17 جبکہ اس کی لیکن یہ بذات خود ایک ڈسٹرکٹ ہے. 2008 جنوری یا فروری میں اس کا غالباً فروری میں اس کا اعلان ہوا. صحیح. اور جولائی میں اس کو باقاعدہ ڈسٹرکٹ بنا دیا گیا تھا. وہاں ڈپٹی کمشنر SP مطلب سارے ڈسٹرکٹ کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. درست. لیکن الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ ہے اس میں یہ ابھی ضلع نہیں بن سکا. اچھا. 2 جو اضلاع ہیں وہ الیکشن کمیشن میں ضلع کے طور پہ ان کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا. ایک ہٹیاں کو جو جہلم ویلی ڈسٹرکٹ جہلم ویلی ہے اس کو بھی آپ مظفر آباد 5 6 7 کہتے ہیں. درست. اسی طرح جو حویلی ہے اس کو بھی آپ باغ کے ساتھ ہی ابھی الیکشن کمیشن اس کو باغ کے ہی حلقوں میں کر رہا ہے، لیکن یہ ایک الگ سے ڈسٹرکٹ ہے. تو آپ اگری کریں گے کہ ہٹیا میں جو نئی انتخابی نشست بنی ہے اس میں 2 ڈسٹرکٹ کے حلقے شامل ہیں؟ جی، 2 ڈسٹرکٹ کے حلقے شامل ہیں. تو اسی طرح جو اس کی اگر دیکھیں تو یہ جو موسٹلی اس کی جو یونین کونسلز ہیں یا جو علاقے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ سارے کا سارا حلقہ جو ہے وہ LOC کے اوپر ہی ہے. ہو سکتا ہے کوئی کچھ یونین کونسل ایسی ہیں اس کے جو براہ راست LOC کے اوپر نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ 9 یونین کونسلز ہیں اور ایک اس کا ٹاؤن ہے. ٹاؤن جو ہے وہ فارورڈ کوٹا آ جاتا ہے. اور یہ جو بھارتی فائرنگ تھی اس میں جو جامعہ مسجد ہے جو شہر کے بالکل وسط میں واقع ہے، وہاں پہ بھی ایک مرتبہ فائر ہوا اور لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے تھے، راکٹ گرا تھا. 1996 کی بات ہے، یوم جمہوریہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا کوئی بھی جو ایریا ہے وہ محفوظ نہیں ہے. ایک تو وہ LOC کے اوپر ہے. پھر اس حلقے کی ایک اور خاص بات ہے کہ اس حلقے کی ایک جو یونین کونسل ہے، جو یونین کونسل بیڈی ہے جس سے میرا اپنا تعلق بھی ہے، وہ بنیادی طور پہ 47 سے پہلے اگر اس کو دیکھیں تو وہ ڈسٹرکٹ مظفر آباد کا حصہ تھا، یعنی وہ تھا ضلع مظفر آباد تحصیل اڑی. وہ یونین کونسل اس کے ساتھ تھی. پھر ایک اور یونین کونسل آزاد باڑہ جو ابھی باغ کے ساتھ لگ گئی ہے، وہ یونین کونسل بھی ضلع مظفر آباد تحصیل اڑی کا حصہ تھی. کیونکہ یہ جو اڑی ہے یہ وہاں سے 1.5 کلومیٹر کا ٹوٹل فاصلہ ہے، خواجہ بنڈی سے 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اڑی جو شہر ہے یا چھاونی ہے اس تک آپ آرام سے جو ہے وہ جا سکتے ہیں، اور پھر اسی راستے سے بارہمولہ. اور ماضی میں وہ جو لوگ ہیں، حاجی پیر چونکہ ایک درہ ہے
اور وہ برف میں ڈھکا رہتا تھا، تو لوگ جو ٹریول ہیں وہ مظفر آباد کے لیے پیدل وہاں سے اڑی کے ذریعے کرتے تھے، اور چکوٹھی سے وہ جو ہے وہ کراسنگ پوائنٹ سے، جو اب کراسنگ پوائنٹ ہے وہاں سے گزر کے وہ یہاں سے ان کی ساری تجارت جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتی تھی. پھر جو دوسری اس کی، اچھا اس کا جو سڑک ہے آپ کی جو حاجی پیر ہے وہ بیسیکلی پنچ اور جو وادی ہے اس کو گیٹ وے کہا جاتا تھا. پھر حاجی پیر سے جو ایک سڑک آتی ہے وہ وایا شیرو ڈارا آپ کی جو ہے وہ باغ کو لنک کر جاتی ہے، جبکہ دوسری جو فارورڈ کوٹا جاتی ہے وہ وہیں سے پنچ شہر کی طرف چلی جاتی ہے. تو اس حوالہ سے وایا حجیرہ، جی وایا حجیرہ وہ پنچ شہر کو وہ روڈ چلی جاتی ہے. اور اس حلقے میں بہت سے سیاحتی مقامات ہیں، بہت سے تاریخی مقامات ہیں، لیکن اس کو اگر دوسرے حوالہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو اڑی والے جو واقعات ہوئے تھے گزشتہ عرصے میں، اس کے بعد یہ حلقہ ڈائریکٹلی ان کی اس پوزیشن میں تھا، ہمیشہ سے ہٹ لسٹ پہ رہا ہے. لیکن یہاں ایک اللہ کا بڑا کرم یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو پوسٹیں ہیں، جو مورچے ہیں، یا ہماری جو فوج ہے وہ تو نسبتاً ان سے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے وہاں سے وہ شاید اڑی، چونکہ بہت نیچے آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ پیر چناسی میں بیٹھی ہو اور اڑی جو ہے وہ چیلا میں ہو، تو وہ پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سا. اس لیے وہاں پہ فائرنگ ہوتی تو ہے، یہ نہیں کہ وہاں فائر نہیں کرتے، لیکن اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح نیلم میں یا باقی علاقوں میں ہوتی ہے. بٹ 65 میں جس وقت تک اس وقت پاکستان آرمی وہاں پہ ابھی انہوں نے ٹیک اوور کچھ علاقوں نہیں کیا تھا، تو وہاں بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گاؤں میں گھس کے شہید کر دیا تھا لوگوں کو. اس کے بعد جب سے پاکستان آرمی پھر وہاں پہ گئی ہے، انہوں نے آگے فرنٹ پہ مورچے وغیرہ بنائے، تو اب ان کے لیے کہ کسی بھی جگہ سے وہ آگے نہیں آ سکتے، لیکن اس کے بعد ان کا یہ سلسلہ جو ہے وہ رک گیا ہے. اور اب اس میں اگر اس سے ہٹ کے اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو یہ جو تل پترا والا ہے، یہ والا جو بیلٹ ہے، یہ ایک سائڈ پہ وہ یونین کوسٹل بیٹی اور آزاد باڑہ لگتا ہے، اور دوسری سائڈ پہ یہ تل پترا والا بیلٹ لگتا ہے جہاں پہ آپ کے پہلے نشان ادر کیپٹن سرور شہید بھی ہیں. یہ سارا تقریباً یہ بیلٹ ہے. ایک پہاڑ ہے، اس کے ایک سائڈ پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو مظفر آباد ملے گا، دوسری سائڈ پہ چلے جائیں تو وہ پونچھ ملے گا، تیسری سائڈ پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہ یہ حلقہ وہاں پہ سٹارٹ ہو بارڈر کا ایریا اور ہارڈ ایریا ہے، اور یقیناً یہاں پہ جو پاکستان آرمی کی موجودگی بنتی بھی ہے، اور اس کردار پہ ہم آئیں گے، گفتگو کریں گے آپ سے. پہلے ہم حکیم صاحب آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس حلقے کے جو برادریوں کا تناسب ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچی بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر نہیں چاہتا تھا کہ برادریوں کو ڈسکس کیا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں نظریات پہ سیاست ہونی چاہیے، جو ایشوز ہیں اس پہ ہونی چاہیے، جو پارٹی منشور ہے اس پہ بات ہونی چاہیے. لیکن چونکہ یہاں پہ ایک قبائلی نظام ہے، اور پھر الیکشن میں چونکہ یہ فیکٹ ہے کہ برادریاں سر انداز ہوتی ہیں، تو حویلی آزاد کشمیر کے ان چند حلقوں میں شمار ہوتا ہے جہاں برادریوں کے حساب سے سیاست کے جو ہے نا اتار چڑھاؤ داؤ پہ سارے دیکھے جاتے ہیں. سب سے بڑی برادری وہاں پہ گجر برادری ہے، جن کا 24 سے 26 ہزار کے درمیان ووٹ ہے. یہ ایک بات ساتھ بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی رپورٹنگ، کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں جو برادریوں کو کسی کو پرفیکٹ بتا سکے. آپ اندازاً ساری چیزوں کو بتا سکیں گے پورے آزاد کشمیر کے حلقوں میں. تو یہاں سب سے بڑی برادری جو ہے وہ گجر برادری ہے، وہ 24 سے 26 ہزار ووٹ ہے. دوسرے نمبر پہ کشمیری برادری ہے، وہ ان کے 18 سے 20 ہزار کے درمیان ووٹ ہیں. اچھا، کافی بڑی تعداد ہے. ہاں، اور تیسرے نمبر پہ راٹھور فیملی ہے، ان کی جو برادری ہے وہ 8 سے 10 ہزار کے جو راجپوت کلان ہے. ہاں، اور چوتھے نمبر پہ سادات آتے ہیں جو 6 سے 8 ہزار کے درمیان ہے. اس سے ادر 97,000 غالباً کے ووٹس ہیں، 1 لاکھ سے زائد آبادی ہے. تو باقی برادریاں اس میں شامل ہیں، دوسرے قبائل اس میں شامل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس علاقے کی مشکلات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی اگر آپ تھوڑی روشنی ڈال سکیں. چیلنجز اگر ہم دیکھیں تو 2-3 حلقے ایسے ہیں آزاد کشمیر کے جن میں ایک بات یہ نیلم کا بلائی علاقہ ہے اور دوسرا حویلی ہے، کہ جہاں شاید لوگ آج بھی اچھی سہولیات ان کے پاس نہیں، پتھر کے دور میں رہتے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ صحت کی سہولتوں کی عدم دستیابی ہے، اور حویلی کے جو کوٹے پہ بہت سے لوگ ڈاکٹرز بنے وہ وہاں ڈیوٹی نہیں دے رہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں خواتین کے لیے اسپیشلی ان کی جو ہیلتھ کی سہولتیں انہیں چاہیے ہوتی ہیں وہ وہاں نہیں ملتی. کچھ جو تعلیمی ادارے ہیں، اب وہاں ایک سال کے 4-6 مہینے برف رہتی ہے، شدید سردی پڑتی ہے، تو ایسے ماحول میں بھی درجنوں تعلیم 6 سے 12,000 فٹ سے 12,000 فٹ تک کی بلندی ہے. اور آپ کے دور دراز علاقوں میں جہاں اساتذہ کو بھی بچوں کو بھی کئی کلومیٹر پیدل چل کے اسکول جانا پڑتا ہے. تو ایسی صورتحال میں بھی وہاں اسکولوں کی چھتیں موجود نہیں ہیں،
گرچہ ایک بڑی وزارت تھی، وہاں 10 ارب کے اس کے منصوبہ جات تھے، اس کا بجٹ موجود تھا، لیکن تعلیمی ادارے اس عرصے میں بھی اس طرح نہیں بن سکے. کچھ چند ادارے بنے ہیں جو غالباً ورلڈ بینک نے یا ایشین ترقیاتی بینک نے بنائے ہیں. باقی ہسپتال کوئی ایک اچھا ہسپتال نہیں، وہاں معیاری اسپتال ہو جہاں لوگوں کو صحت کی سہولت میسر ہو، وہ نہیں ہے. بجلی غالباً اس علاقے سے کوئی ایک پروجیکٹ ہے ان کے پاس، چھوٹا سا ہائیڈرو پروجیکٹ ہے، لیکن بجلی کی وولٹیج کا وہاں اکثر خبریں آتی ہیں، ایشو رہتا ہے، اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بہت زیادہ ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، جو آپ کا روڈ انفراسٹرکچر ہے، وہ بالکل ایک آپ کی مین سڑک تھوڑی سی جو بنی ہے، باقی آپ جتنے بالائی علاقوں میں جاتے ہیں اس میں وہی کچی سڑکیں ہیں. 5 سال شاہراہ ہی کی وزارت رہی ہے. 10 ارب کا 50 ارب کا بجٹ 5 سال میں بنتا ہے، وہ اس علاقے میں آیا، لیکن شاید وہ لوگ اپنے حق میں نہیں نکل سکے یا کچھ اور مجبوریاں تھیں، چیزیں اس طرح نہیں ہو سکیں. اچھی شاہراہ 2-4 مل جاتی، جو آپ کے کچھ جو دور دراز علاقے ہیں، جو آپ کے LOC پہ جاتے ہیں، جو لوگ کئی کلومیٹر وزن اٹھا کر اپنے گھر کا سودا صرف لے جاتے ہیں، ان کے لیے شاید آسانی ہوتی ہے. لیکن حویلی ایک چیز کی وجہ سے آج بھی اپنی پہچان رکھتا ہے، کچی سڑکیں اور پرانی جیپیں، جس کی وجہ سے لوگ آج بھی اسی طرح کے مسائل ہیں جو شاید چند دہائیاں پہلے تھے. حالانکہ ہم نے دیکھا کہ 2 MLAs اس مرتبہ اس حلقے سے موجود تھے قانون ساز اسمبلی میں، چودھری عزیز صاحب جو ڈائریکٹ چناؤ کے ذریعے آئے تھے اور منسٹر بھی تھے، اور علی رضا بخاری صاحب جو نون لیگ کی طرف سے اسپیشل سیٹ پر آئے تھے. ٹھیک، اب بات کرتے ہیں ہم ذوالفقار صاحب کے، جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایک ہارڈ ایریا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ 6000 سے 12000 فٹ تک کی بلندی ہے، LOC پہ واقع ہے آپ نے کہا، تو یہاں پہ ناگزیر ہے کہ پاکستان آرمی موجود ہوگی، اور پاکستان آرمی ظاہر ہے کہ دوست آرمی کے رول میں موجود ہے. ان کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم، ایک تو پہلے میں حکیم صاحب کی ایک بات میں اضافہ کروں گا کہ آپ نے بھی کہا کہ اشارات کی وزارت تھی، تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور ریکارڈ کے اوپر ہے کہ چودھری رشید صاحب، ان کا بیسک لیپا کال کا ان کا بنتا تھا اور وہ اشارات کے منسٹر ہے، اور لیپا روڈ ان کے دور میں نہیں بن سکی. اسی طرح چودھری عزیز صاحب جو ہیں وہ اشارات کے منسٹر ہیں، اور وہاں جو آزاد کشمیر کے ترقیاتی بجٹ سے صرف ڈلی سے لسڈنا تک جو روڈ ہے وہ بنی ہے، اور اس کے بعد جو شیرو ڈارا آجی پیر روڈ ہے، یہ ابھی بھی بڑے مشکل حالات میں اور بڑے قسم پرسی کی حالت میں، حالانکہ یہ ڈیفنس روڈ ہے. اب آپ نے جو دوسری بات کی ہے پاک فوج کے حوالہ سے، LOC کے اوپر آزاد کشمیر میں جتنے بھی حلقہ جاتے ہیں وہ بہر صورت پاک فوج کے مرہون منت ہیں، اور پاک فوج ہی کے بل بوتے پہ میں تو کہتا ہوں سردیوں کا پورا سیزن اور پھر فائرنگ کے دوران، جیسے حکیم صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہاں صحت کی سہولیات نہیں ہیں، تو صحت کی سہولیات اگر وہاں نہیں ہے، ایک شخص زخمی ہو جاتا ہے فائرنگ میں، اس کی ٹریٹمنٹ کون کرے گا؟ اس کو تو فوری طور پہ مطلب فرسٹ ایڈ چاہیے ہوتی ہے. پھر وہاں بہت سارے معاملات دیگر بھی ایسے ہیں کہ جس میں فوج کا عمل دخل جو ہے وہ ناگزیر ہے، اور فوج وہاں خدمت کے طور پہ لوگوں کو وہاں پہ سہولیات فراہم کرتی ہے. یہی نہیں کر رہے، بلکہ اگر آپ کی فائرنگ ہوتی ہے اس میں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، تو ان زخمیوں کی جتنی بھی امداد ہے، ان کو کیری کرنا ہے، ان کو لے کے آنا ہے، وہ سارا فوج کر رہی ہوتی ہے. اچھا. پھر وہاں پہ لوگ جو ہیں اگر نارملی اگر بیمار ہو جاتے ہیں، بلکہ وہاں میڈیکل کیمپ بھی ان علاقوں میں زیادہ تر جو ہے وہ فوجی کے اس میں لگتے ہیں. پھر یہ جو سڑکیں ہیں جب آپ کی کبھی بند ہو جاتی ہیں تو فوجی ان ساری سڑکوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. پھر آپ کے وہاں پہ اس علاقے میں خاصے سارے جنگل بھی ہیں، بہت سارے سیاحتی مقامات بھی ہیں، اور بیڈوری ایک بڑا ٹاپ کا ایک وہاں پہ سیاحتی مقام ہے جہاں پہ آبادی اس طرح تو نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی فوج جو ہے موجود ہوتی ہے. ایک میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ جس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فوج کس طرح اور کیا مدد کرتی ہے، کہ ہمارے ایک فارسٹ کے آفیسر ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے حیات ہیں، اچھے عہدے پہ ہیں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے تھے، تو آجی پیر سے فارورڈ کوٹا کی بجائے وہ شیرو ڈارے والے راستے سے نکل آئے. ان کی فیملی وہاں پہ رات کو پھنس گئی. کسی بھی طریقہ سے انہوں نے وہاں سے، چونکہ یہ جو 2 علاقے ہیں ان میں SCO کی سروسز چل رہی ہوتی ہیں، تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ کیا باغ میں، اور ان لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا. ہم نے ISPR میں رابطہ کیا، ان کو کہا، اور ISPR کے جو یہاں مقامی اس وقت جو افسر تھے انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں رابطہ کیا. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا ایگزیکٹ لوکیشن بتائیں، نام بتائیں. میرا خیال ہے آدھے گھنٹے کے بعد یا پونے گھنٹے کے بعد مجھے ان کی کال آئی کہ ان کو وہاں سے ہمارا میڈیکل ٹیم بھی وہاں پہنچ گئی ہے، یعنی ڈاکٹر بھی گیا ہے، بچوں کو بھی انہوں نے اٹھایا، خواتین کو بھی اٹھایا،
وہ جو باقی لوگ تھے ان کو اٹھا کے اپنے کیمپ میں لے کے گئے, ان کی فرسٹ ایڈ, ان کو جو ٹریٹمنٹ, ظاہر ہے برف میں گاڑی پھنسی ہوئی تھی اور مطلب اس پہ وہ گاڑی آگے پیچھے نہیں, اور پھر آپ خود سوچیں برف پڑ رہی ہے تو ٹیمپریچر کیا ہوگا. پھر اگلے دن ان کو ڈولی لا کے انہوں نے چھوڑا. نارملی اگر آپ وہاں سے وہ جو سنکھ ایک جگہ ہے وہاں سے اگر ڈولی اگر جانا ہو تو ایک آدمی کو 1 دن لگتا ہے. تو ان بچوں کو اٹھا کے انہوں نے وہاں چھوڑا, پھر ان کی خیریت پوچھی اور پھر وہ وہاں سے واپس گئی. یہ ان کا ایک رول تھا, اور یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اور جو پاکستان کی فوج یہاں جو خدمات ساری انجام دے رہی ہے ان میں, اور جو بھارتی فوج وہاں جو کر رہی ہے, پھر تقابلی جائزہ اگر لیا جائے تو گراف کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت فون پر عامر نذیر صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں. السلام علیکم عامر نذیر صاحب, آپ بتائیے گا کہ لوگوں کے لیے آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا اصل مقابلہ کس جماعت سے ہونے جا رہا ہے؟ وعلیکم السلام, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. دیکھیں میری کانسٹیچوئنسی LA-17 ہے, اور ہمارا علاقہ ضلع حویلی آزاد کشمیر کا ایک دور افتادہ علاقہ ہے, جہاں پہ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے تو نہیں ہے, لیکن یہاں کی غربت سے ہے, یہاں کے غربہ پروری سے ہے, یہاں کے نسلی تعصبات سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے جنگ کے اندر, اس سارے الیکشن کے اندر جن چیزوں کو ہم فیس کر رہے ہیں, یہ وہ 70 سالہ گند ہے جو پاکستان میں عمران خان, نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دور ہے, اور آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران جو اس دفعہ نئے جذبے کے ساتھ میدان میں اترے ہیں, تو وہ ایک نئے ویژن کے ساتھ ان سب چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس الیکشن کے اندر جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی, اور 2/3 میجارٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنا رہی ہے. اور ہمارے حلقے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بہت انشاءاللہ حکومت کے اندر ایک بڑا حصہ ہوگا ہمارا, اور پاکستان تحریک انصاف یہ سیٹ ضرور جیتے گی. میں کارکنان پاکستان تحریک انصاف, ISF اور یوتھ کے نوجوان اور اس علاقے کے واسیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کروائیں, اور اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ یہ جو بڑے بت اور جن مافیاز کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے, انہوں نے کرپشن کی انتہا کی ہے اور لوگوں کو آپس میں لڑا کے اپنے مقاصد کو حاصل کیا ہے, اور آج تک ان لوگوں کی آسانی کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. انشاءاللہ الیکشن میں کامیابی کے بعد ان کو میگا پروجیکٹس دیں گے اور لوگوں کی آسانی کے لیے کام کریں گے. بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا, اور وہاں پہ مواصلاتی نظام بہت اچھا نہیں ہے. انہوں نے کہیں رک کے بات کی اور بتایا, باقی لوگوں سے بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر ہمیں فون مسلسل آف پہ مل رہے ہیں. ٹیم ہماری کوشش کر رہی ہے جس سے بات ہو سکی. جی, ہم بات کر رہے تھے اس حلقے میں کون کون لوگ انتخابی مارکے میں شامل ہیں. عامر نذیر صاحب کے والد بھی آپ کو یہ بات معلوم ہوگی, مسلم کانفرنس کے ایک بہت متحرک کارکن تھے, اور اسی حادثے میں جو 1996 کا حادثہ تھا راکٹ والا, اس میں وہ بھی شہید ہوئے تھے. جی صحیح. تو ہم یہاں کے جو امیدوار ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں ایک چیز عامر صاحب نے جو بات کی ہے, جی امیدوار تو آپ نے بتایا نا کہ 4-5 مین جو امیدوار ہیں, باقی آزاد امیدوار ہیں, ان میں سے کچھ واپس لے رہے ہیں, کچھ لے لیں گے, کچھ ڈیل کے اوپر ہوتے ہیں. اس حلقے میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ حلقہ کبھی اپوزیشن میں نہیں رہا, یہ ہمیشہ سے گورنمنٹ میں ہوتا ہے. اور اگر عامر نذیر صاحب یہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو پہلی دفعہ یہ حلقہ اپوزیشن میں جائے گا. اچھا, آپ نے حکومت بنا دی ہے؟ نہیں, میں حقائق پہ بات کر رہا ہوں. صحیح. یعنی عامر صاحب کو جیتنے کی امید ہے. جی, الیکشن تو کوئی ظاہر 3-4 کینڈیڈیٹ ہیں, ایک نے جیتنا ہے نا. جی ہاں, جی. تو اگر ٹریک ریکارڈ کو دیکھا جائے تو یہ حلقہ ہمیشہ حکومت میں رہا ہے. ٹھیک. میں نے کہا کہ اگر عامر صاحب الیکشن ہارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی دفعہ یہ اپوزیشن میں جائے گا اس حساب میں. دوسری جانب اگر آپ یہ دیکھیں, کیونکہ وفاق میں ان کی حکومت ہے اور یہاں پہ حکومتیں زیادہ تر اسی تسلسل میں بنتی ہیں, میں اس لیے اس کو یہ بات کہی, ایک تو یہ کلیئر کروں. یہاں پہ سب سے پہلے چودھری عبدالعزیز صاحب تھے. اچھا. جب 85 میں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا, ممتاز راٹھور صاحب نے الیکشن چھوڑ دیا, ان کے مقابلے میں شیخ شفیع صاحب کو عوامی اتحاد نے نامزد کیا, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. چودھری عزیز صاحب کامیاب ہوئے, ایجوکیشن منسٹر ہے, ان کا تعلق چونکہ آواسپور سے تھا, اور ان کو ریپلیس کیا پھر مسلم کانفرنس میں چودھری عزیز صاحب نے, چودھری محمد عزیز صاحب نے. 91 کے الیکشن ہوئے, اس میں ممتاز راٹھور صاحب الیکشن جیت گئے اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر بن گئے, وزیر اعظم رہے. بالکل. ہاں, وزیر اعظم بنے. پھر جب انہوں نے اسمبلیاں توڑی, دوبارہ الیکشن ہوئے, تو راٹھور صاحب دوبارہ وہاں سے الیکشن جیتے. وہ چونکہ مظفر آباد سے بھی الیکشن جیتے تھے, وہ نشست انہوں نے چھوڑ دی.
ادھر ان کی مسز جو تھیں بیگم فرحت راٹھور جو فیصل راٹھور کی والدہ ہیں وہ الیکشن لڑی, وہ الیکشن نہیں جیت سکی چونکہ جو میں نے کہا نا کہ حلقہ کبھی اپوزیشن میں نہیں رہتا, تو وہ الیکشن ہار گئی اور چوئی صاحب الیکشن جیت گئے. اچھا, چوئی صاحب منسٹر بن گئے. پھر اس کے بعد جب الیکشن ہوا 96 میں تو پھر راٹھور صاحب پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے, وہاں سے وہ الیکشن جیتے اور الیکشن جیتنے کے بعد وہ اسپیکر بن گئے. پھر 2001 کے جو الیکشن ہوئے اس میں پھر چودھری عزیز صاحب جو چونکہ راٹھور صاحب کی اس وقت راٹھور صاحب کے بیچ میں چونکہ ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد ان کے بیٹے تھے مسعود راٹھور, وہ ایک الیکشن جیتے جو ضمنی الیکشن تھا وہ جیتے. اس کے بعد پھر جو 2001 کا الیکشن ہوا تو اس میں مسعود راٹھور صاحب الیکشن نہیں جیت سکے چونکہ حلقہ اپوزیشن میں نہیں رہنا تھا, تو چودھری عزیز صاحب الیکشن جیتے اور سکندر صاحب والی گورنمنٹ میں چودھری عزیز صاحب منسٹر بن گئے. پھر 6 میں الیکشن ہوا, پھر عتیق صاحب پرائم منسٹر بنے, چودھری عزیز صاحب پھر سے الیکشن جیتے اور بن گئے. پھر 11 کے الیکشن میں پھر وہی بات ہوئی, پاکستان میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور آزاد کشمیر میں پھر وہی سرکل چلا اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ فیصل راٹھور صاحب جو وہ الیکشن جیت گئے. 16 میں پھر انتخابات ہوئے اور 16 کے انتخابات میں پھر سے چودھری عزیز صاحب جو ہیں وہ الیکشن جیت گئے. تو بیسکلی وہاں 2 پارٹیاں مد مقابل تھیں, مسلم کانفرنس اور پھر پیپلز پارٹی. پھر مسلم کانفرنس میں سے کچھ لوگوں نے جب نون لیگ بنا لی تو پھر زیادہ مقابلہ ان کا شروع ہو گیا آپس میں. تو اس وقت تک کی یہ جو پوزیشن جا رہی ہے, میں نے کبھی اسمبلی میں الیکشن بھی کور کی ہے, اسمبلی میں ہم کور کرتے ہیں, اس علاقے کا کبھی سوال نہیں سنا. اور سوال اس لیے نہیں سنا کہ ظاہر ہے کوشچن جو ہے وہ اپوزیشن کے ہوتے ہیں نا, تو اپوزیشن میں یہ حلقہ کبھی نہیں رہا, لیکن اپوزیشن میں نہ رہنے کے باوجود بھی یہ حلقہ زیادہ تر جو ہے پسماندگی میں رہا. ہاسپٹل کی بہتر سہولیات نہیں ہے, ایجوکیشن کی سہولیات ایک طرف تو بہت کم ہے, کھلے چھت کے نیچے لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں نامور شخصیات پیدا ہوئی ہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. ان مسائل کی طرف مزید بات کرتے ہیں. پہلے حکیم صاحب آپ بتائیے گا, آپ نے ذوالفقار صاحب کی بھی باتیں سنی, میں بہت تفصیل سے پورا ایک بیک گراؤنڈ بتایا سیاسی, اور اب آپ بتائیے کہ جو ابھی لوگ باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے حلقے میں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں تو کینڈیڈیٹس کہنا قبل از وقت ہے, لیکن صدر صاحب نے تو کلیئرلی وہ پی ٹی آئی کی حکومت بنا دی اور ان کو اگر نہیں جیتے تو اپوزیشن میں بھجا دیا اور اس طرح کی بات کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھ کے کچھ نہیں کہہ سکتے چونکہ اس کا کپڑا ڈیکوریم ہے اور اس طرح بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اتنی بات ضرور ہے کہ 85 سے لے کر آپ 2016 تک کا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں تو اسلام آباد کی جو حکومت ہوتی ہے مفرد آباد میں اسی کی حکومت بنتی ہے. اس میں کبھی بھی کوئی دوسری بات نہیں ہوئی. سائیکولوجیکل لوگ ٹلٹ ہو جاتے ہیں اس طرف, ان کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں اور ظاہر وہ چیزوں کو اس حساب سے دیکھتے ہیں, بجٹ کے ایشوز ہوتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں. فی الوقت جو ایک تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے اس کو حکمران جماعت کو, ہاں نون لیگ چونکہ اقتدار میں رہی ہے تو لوگ ناراض بھی ہوں گے, کچھ لوگ کے کام ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے, تو اس کا بڑا مسئلہ ہے. لیکن میں جو پوزیشن دیکھتا ہوں مسلم کانفرنس کو شاید چند ہزار ووٹ مل جائیں ان کے, میرے خیال میں عادل کیانی ایڈوکیٹ صاحب, جی عادل کیانی ایڈوکیٹ ہیں, ان کے والد صاحب مسلم کانفرنس میں رہے ہیں اور یہ مسلم مجاہد اول کے قریب ہوتے تھے, ضلع کونسل کے ممبر تھے وہ, اور مجاہد اول کے کافی قریبی ساتھی تھے ان کے والد صاحب. انہیں ٹکٹ ملا. اس سے پہلے چودھری عزیز صاحب مسلم کانفرنس کے ٹکٹ سے الیکشن لڑتے رہے. 2006 کا الیکشن بھی انہوں نے اسی سے لڑا تھا, 2011 میں وہ نون لیگ میں آئے. جو پوزیشن ہم برادری کے حساب سے دیکھیں تو 18 سے 20 ہزار کا فگر ہے جو کشمیری برادری ہے. اس کی نمائندگی کرتے ہیں فائد طارق سعید صاحب, اچھا وہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں. 8 سے 10 ہزار راٹھور فیملی ہے, تو یہ آپ کو 30 ہزار کا جو مارجن ہے یہ 35-36 ہزار تک. تو اس چونکہ فیصل راٹھور صاحب ایک دفعہ وہ 2011 میں الیکشن جیتے, ان کی والدہ بھی کشمیری فیملی سے ہیں تو ان کو ننہال کا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے, تو ان کا وہ آپس میں تعلق نہیں, تو یہ 35 ہزار تک ان کا ووٹ بینک جو بنتا ہے جاتا ہے, اس میں سے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. چودھری عزیز صاحب کے لیے مشکلات یہ ہیں کہ جو یہ ان کے ساتھ ہوتے تھے جو پی ٹی آئی کے عامر نذیر صاحب ہیں, انجینئر ہیں, یہ چھوڑ کے اس میں آئے, یو ای ٹی سے انہوں نے ماشاءاللہ پڑھا ہے, یہ چھوڑ کے آگے ان کے اختلافات ہو گئے. پہلے ان کی ٹیم کا حصہ تھے اور ایک بات قطع نظر یہ ان کے ساتھ رہے ہیں, لیکن ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کی ہے کہ وہاں پہ ایک نفرت کا جو ماحول ہے, قبیلائی تعصبات پہ جو بات ہوتی ہے, تو اور اسی کی وجہ سے آپ کو ترقیاتی عمل نہیں ہوتا. تو اللہ کرے پی ٹی آئی وہ اگر اقتدار میں آتے ہیں یہ لوگ تو وہ کردار ادا کریں. مجھے جو لگ رہا ہے, میری اپنی ایک رائے ہے, میں کسی کی حمایت یا مخالفت میں بات نہیں کرتا, لیکن فی الوقت پی ٹی آئی کے لیے چیلنجز ہیں. تو اس وقت جو پوزیشن ہے اس وقت تک 25
جس دن انتخابات ہوں گے اس وقت تک صورتحال تبدیل بھی ہو سکتی ہے اور بہت سی چیزیں ہوں گی. تو اس وقت جو پرسپشن ہے پبلکلی وہ فیصل راٹھور کے حق میں ہے کہ وہ شاید کیونکہ دونوں گجر فیملی سے ہیں تو وہ بھی ایک ڈویژن آئے گی. ہاں وہ ایک تقسیم ہے, وہ ان کا ووٹ بینک گرے گا. اور پھر سادات کا 6-7 ہزار ووٹ ہے, وہ بھی ظاہر ہے چھوڑ گئے تھے. اپنے بخاری صاحب اسمبلی ممبر تھے. سادات کا ووٹ تو علی رضا بخاری صاحب کی وجہ سے شاید پی ٹی آئی کی حق میں جائے. ہاں پی ٹی آئی کو جائے, لیکن وہ اثر انداز اس حد تک نہیں ہوگا, کیونکہ پی ٹی آئی کو جو پچھلی دفعہ چودھری عزیز صاحب نے 34,000 غالباً ووٹ لیے تھے 2016 کے الیکشن میں, کم و بیش 34,000. تو اس کے اگر وہ 25-30% یا 50% بھی عامر نذیر صاحب اٹھا لیتے ہیں تو پھر وہ بات وہ نہیں پہنچتی, اس فگر تک نہیں پہنچتی, یہ 25-26 تک ہی رہیں گے. اچھا, سردست آپ سمجھتے ہیں کہ عامر نذیر صاحب تیسرے نمبر پہ ہیں اور بیسک مقابلہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور عامر نذیر صاحب ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ ہوں, جو اقتدار کو بھی ووٹ ملتا ہے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اور دوسرے کے لیے فیصل ممتاز راٹھور اور عامر نذیر کا مقابلہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل راٹھور صاحب اور عامر نذیر صاحب میں آپ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ ہے. ٹھیک, چلیں ابھی ہمارے ساتھ رابطہ ہوا ہے لکیلی عادل ایڈوکیٹ صاحب کا, مسلم کانفرنس کے امیدوار ہیں, تو ویڈیو لنک پہ ہم سے بات کریں گے, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم ایڈوکیٹ صاحب, آپ کا اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ ٹی وی نیوز کا بہت ذاتی طور سے مشہور ہوں کہ آپ اتنے دور دراز علاقے سے میں ہمارے پاس تشریف لائی. میں آپ کا ذاتی طور سے تہ دل مشکور ہوں. آپ اے جے کے ٹی وی کے لیے انتہائی انتھک اور رات دن ایک کر کے کام کر رہی ہیں. جہاں تک آپ نے میرے حوالے سے سوال کیا کہ آپ سیاسی طور پہ اس وقت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ ہولڈر ہیں, تو آپ کیا کریں گے علاقے کے لیے, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے اس بالکل پسماندہ علاقے کے لیے آنے والے وقت میں جناب مجاہد اول اور سردار عتیق امن خان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے اس وقت میں ہم سے جو مناسب ہو سکا اپنے دن رات ایک کر کے اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں کوئی کسر ہم اٹھا نہیں رکھیں گے. باقی ہمارے لیے جتنے بھی ہمارے سیاسی نمائندگان ہیں حلقہ حویلی سے, چاہے وہ نون لیگ کے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طرح تحریک لبیک یا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں, لبریشن لیگ کے ہیں, اور جملہ دیگر جتنے بھی سیاسی اکابرین ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اس سیاسی دنگل میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. لیکن تاہم میں یہ ضرور کہتا چلوں گا کہ گزشتہ جتنے بھی حکمران یہاں گزرے ہیں انہوں نے ایمانداری سے, میں یہ آپ سے کہتا چلوں گا کہ اگر ان کے پاس جب وہ سیاست میں آئے تھے کچھ بھی نہیں تھا, تو آج ان کے اربوں میں جو ہے نا اثاثہ جات ہیں. اس بات کا سخت دکھ ہوتا ہے کہ وہ حویلی کے عوام کے حقوق پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے. تو آنے والے وقت میں ہم اس علاقے کے اندر چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے وہ صحت ہو, چاہے وہ بجلی ہو, چاہے وہ دیگر تمام سہولیات ہوں, بے روزگاری ہو, اس حوالے سے ہم سے جو ہو سکا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لوگوں کے لیے ہم ہر ممکن یہ کوشش کریں گے کہ اپنے لوگوں کے لیے دن رات ایک کر کے ان تمام سہولیات کو حلقہ حویلی کے اندر لائیں. میں آزاد کشمیر کے عوام سے بھی یہاں آپ کی وساطت وسط سے یہ ایک پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں و کشمیر اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ پیغام میرا پہنچ جانا چاہیے کہ ہمارا ریاستی تشخص آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس میں ہی ہے, اور تمام غیر ریاستی جماعتوں کے ساتھ لوگ منسلک ہوتے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. ریاست کی سب سے بڑی جماعت آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس ہے. میرا عوام سے یہی ایک التجا ہے, ایک میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے سارے دوستوں سے, علاقے کے تمام لوگوں سے, کہ وہ 25 جولائی کو انتخابی نشان گھوڑے پہ مور لگا کے آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس اور ہمارے قائد کشمیر جناب سردار عتیق امن خان صاحب کو کامیاب بنائیں, گھوڑے کو کامیاب بنائیں, ہماری آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کو کامیاب بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بہت شکریہ عادل کیانی صاحب, آپ نے ہم سے بات کی اور انہوں نے اپنا ہمیں منشور وغیرہ بتایا. حکیم صاحب آپ بتائیے گا کہ یوزلی اس علاقے کا, کیونکہ یہ بارڈر ایریا بھی ہے تو اور مشکل ایریا ہے, تو یہاں پہ یوزلی ٹرن آؤٹ کیا رہتا ہے, کیا صورتحال رہتی ہے, کتنے ایک ووٹ پڑیں گے؟ ٹرن آؤٹ تو 50+ ہی رہا ہے موسٹلی, آپ دیکھیں 60-50+. لیکن ٹرن آؤٹ میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے کہ بعض اوقات ضرورت کے تحت ایک دم آپ کا ٹرن آؤٹ اگر کہیں 80 پہ جاتا ہے, 70 پہ جاتا ہے, تو دوسری دفعہ کہیں 40 پہ بھی آپ کو شاید نظر آئے. جی 75% 75% گیا, اور ایک دم نیچے بھی آیا 10-15-20%. اور آپ نے شاید اس میں بھی یہ بہت سے حلقوں کو میں اور بھی دیکھ رہا تھا, تو عجیب سی بات ہے آزاد کشمیر کے اس میں جو ووٹر لسٹیں بنتی ہیں
کہ اس بار آپ کا جو ٹرن آؤٹ ہے کوئی آپ کی تبدیلی حلقہ بندیاں تبدیل نہیں ہوتی, کوئی چیز نہیں ہوتی. مثلا سپوز ایک 80,000 ووٹ ہے تو اچانک آپ دیکھیں گے کہ اگلی بار 5 سال بعد وہ ہو سکتا ہے 75,000 پہ کھڑے ہوں, وہ نیچے بھی آ جائیں. یہ ایک الگ پہلو ہے. جہاں جس کی ضرورت ہو اور جب ماحول جس طرح کا ہو تو اس حساب سے وہ ٹرن آؤٹ لے لیتے ہیں اور چیزوں کو اپنے حساب سے کرتے ہیں. لیکن موسٹلی یہ اس امیدوار پہ ہوتا ہے جس کی اس بار حکومت بن رہی ہوتی ہو, تو وہ کتنے لوگوں کو پل آؤٹ کر سکتا ہے. ہاں, کتنے لوگوں کو لاتا ہے, چونکہ یہ بھی ایک پوری سائنس ہے کہ آپ نے لوگوں کو پک کرنا ہے, گھروں سے اٹھانا ہے, ایک ایک وارڈ تک جانا ہے, ایک ایک گاؤں پہنچنا ہے, وہاں سے لوگوں کو گاڑیوں میں ڈالنا ہے, پھر ان سے ووٹ پول کروانا ہے. 40% الیکشن تو پولنگ ڈے پر ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح اسی پہ ہوتا ہے, تو اس حساب سے یہ چیزیں مینج ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار صاحب, آپ سے آخری سوال پوچھوں گی کہ جو آپ لوگوں نے ڈسکس کیا کہ ہیلتھ ایشوز بھی ہیں, کنٹرول لائن کے ایشوز بھی ہیں, اس کے علاوہ سیاحت کا آپ بتا رہے تھے کہ اتنا پوٹینشیل ہے, تو اس کو ٹیپ نہیں کیا گیا؟ سیاحت کا دیکھنا, جب تک آپ کی اشارات اچھی نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ کا ٹورسٹ وہاں پہ پہنچ نہیں سکے گا. اگر آپ کا شیرو ڈارا روڈ ہی بند ہے تو بیڈوری تک لوگ نہیں جا سکتے. اگر حاجی پیر تک نہیں جو شخص جا سکے گا, بیڈوری میں کیسے پہنچے گا؟ یہ بہترین سیاحتی مقامات ہیں. اسی طرح نیل فیری پہ جانے کے لیے بھی لوگوں کو جو ہے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. سڑکیں وہاں کی جو ہیں وہ بہت اچھی نہیں ہیں. اور دوسری ایک بات جو حکیم صاحب نے کہی تھی, پیر علی رضا بخاری صاحب کی جہاں تک بات کریں اگر, تو شاید ان کا پی ٹی آئی کو اتنا فائدہ نہ ہو جتنا عامر نذیر کی ذاتی محنت کا ہے. جتنا عامر نذیر کی ذاتی محنت کا ہے. ایک تو عامر نذیر لمبے ٹائم تک اس حلقے کے اندر ہی رہا ہے, لوگوں سے ملنے ملانا, اٹھنا بیٹھنا, اور انہوں نے کوئی 2-3 سال سے اپنی الیکشن کمپین شروع کی ہوئی ہے. ظاہر سنجیدہ ہیں, اس وجہ سے اس بنیاد پہ عامر نذیر کی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے. دوسرا جو حکیم صاحب نے بھی کہا, اور ہم بالکل اس بات کو مانتے ہیں کہ برادری کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے. اب جو فیصل صاحب کو یہ دے رہے ہیں ایڈوانٹیج, وہ ایڈوانٹیج یہ ہے, ایک تو خواجہ طارق سعید, ان کی ایک بہت بڑی برادری ہے اور طارق سعید نے دن رات ان کے لیے ایک کیا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو چودھری برادری کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر گرمیوں میں سیاحتی مقامات پہ چلے جاتے ہیں اور وہ ووٹ کاسٹ کرنے اس اصاب میں نہیں آتے جتنے زیادہ کشمیری برادری سے آتے ہیں, سادات آتے ہیں, کیانی ہیں, شیخ ہیں, دیگر چھوٹی بے شمار بادیاں, ایوان ہیں وہاں پہ, وہ سارے جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. اچھا, حقیقت یہ ہے کہ جو بھی شخص ان تینوں میں سے اپنا سب سے زیادہ ووٹر لے آئے گا وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں چلا جائے گا. اور وہاں ٹرن آؤٹ بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ بھی مقابلے کی پوزیشن میں ہے؟ نون لیگ دیکھیں, چودھری عزیز صاحب جو ہیں وہ اتنے سارے الیکشن وہاں جیتے ہیں, تو چودھری عزیز صاحب مطلب ان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. اس وقت ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عامر ایک بالکل نیا کینڈیڈیٹ ہے, اور جس حساب سے وہ اوپر گیا ہے اس حساب سے وہ زیادہ نقصان چودھری صاحب کا کر رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی برادریوں کے لوگ اس کو ووٹ نہیں دے رہے. باقی برادریوں کے لوگ اس کو ووٹ دے رہے ہیں, نوجوان بے شمار اس کے ساتھ ہیں. پھر میں نے کہا کہ وہ 2 سال سے اس حلقے کے اندر ہے, جبکہ باقی جو 2 امیدوار ہیں وہ شاید تاخیر سے گئے. اس حلقے میں 2 امیدوار تھے, یا طارق سعید صاحب اس حلقے کے اندر رہے یا پھر عامر نذیر صاحب اس حلقے کے اندر. باقی جو کینڈیڈیٹ ہیں یہ حلقے کے اندر تھے, آزاد امیدوار. پیر علی رضا صاحب بھی تو وہاں پہ موجود نہیں رہے, اور پیر علی رضا صاحب نے اپنی ترقیاتی اسکیمیں بھی تو وہاں پہ نہیں دی ہیں. اگر دی ہوتی تو کوئی ہاسپٹل دے دیتے, کوئی ایسا مطلب وہاں پہ پروجیکٹ دیتے جو لوگوں کو ٹوریزم کے لیے کوئی بہتر چیز الیکشن کا مومنٹم بنتا جائے گا, صورتحال واضح ہوتی جائے گی. ابھی صورتحال بہت واضح نہیں ہے اس حلقے میں کہ کون جی اس حلقے میں ابھی تک صورتحال. البتہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ فیصل صاحب کی پوزیشن بہتر ہے, لیکن عامر نذیر بھی کوئی اپسیٹ کر سکتا ہے اور کوئی چودھری عزیز صاحب بھی اپسیٹ کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن والے دن آپ ووٹر کتنا نکالتے ہیں. دوسرا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, یہ واحد حلقہ ہے جہاں ہمیشہ خطرناک رہی ہے. ایک الیکشن پہ 6-7 لوگ جو ہیں ان کی جان چلی گئی تھی. پھر وہاں ہر الیکشن میں یہ لڑائی جھگڑے, بلکہ آپ اگر 11 والا الیکشن دیکھیں 2016 میں تو چودھری عزیز صاحب پہ خود بھی فائرنگ ہوئی. ہاں 11 کا اگر آپ الیکشن دیکھیں تو 11 کے الیکشن میں بھی 6-7 پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ اس لڑائی جھگڑے اور اس کی وجہ سے وہاں لوگوں میں جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے وہ زیادہ ہے, اور سیاسی طور پہ ان میں شعور بھی زیادہ ہے, اور لوگ جو ہے نا ان کے اندر جذبات بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے وہاں مطلب اگر پرامن پولنگ ہو جاتی ہے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور الیکشن کمیشن اس میں کامیاب ہو جاتا ہے, ووٹر باہر آتا ہے, تو تینوں میں سے کوئی بھی اپسیٹ کر سکتا ہے, کوئی بھی جیت سکتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے وقت نکالا, بہت اچھا تجزیہ آپ لوگوں نے پیش کیا, اور ہلکے کی سچویشن ہم پہ کلیئر ہو گئی. امید ہے کہ ناظرین کو پسند آئے گا, صورتحال واضح ہوگی. خواتین و حضرات, ہم یہاں پہ اپنا پروگرام ختم کریں گے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. ایک اناؤنسمنٹ چھوٹی سی کر دیں. 4 اور 5 جولائی کو مظفر آباد میں پولنگ اسکیم
سے متعلقہ اپیلوں پر سماعت ہوگی. یہ سماعتیں الیکشن کمیشن کے سینئر ممبر جناب راجہ فاروق نیاز صاحب اور ممبر جناب فرحت میر صاحب سنیں گے. اپیل کنندگان کو نوٹس تو جاری کیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے پروگرام کی وساطت سے معترضین کو ایک بار پھر باور کروانا چاہتے ہیں کہ وہ بروقت اپنی حاضری یقینی بنائیں تاکہ ان کے اعتراضات درست ہو سکیں. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے حلقے LA 18 کے ساتھ کل حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.